اور آپ کا جواب بعد لیے چلتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور میں جانتا ہوں کہ آنے والے کل میں بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے. کام ہونے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں سارے آنریبل صاحبان کو جو مختلف پارٹیز چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ٹاسکا بائی الیکشنز کے بعد جو رویہ اور جو فارمولا سامنے آیا ہے اور جس طریقے سے دھاندلی کو ہونے نہیں دیا ہے، یہ صرف پنجاب کے بائی الیکشنز میں اور پنجاب کی سیٹوں میں نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں جہاں دھاندلی ہوا ہے وہیں الیکشن کمیشن کو ایک آزادانہ اور خود مختار رول ادا کرنا چاہیے. اگر یہاں جیکب آباد کی نیشنل اسمبلی سیٹ میں ہمارا الیکشن کمیشن کو وہ آزادی ملے تو میں 100% یقین رکھتا ہوں کہ اگلے دن جو ہے اعجاز چکرانی صاحب یہاں کا منتخب نمائندہ ڈکلیئر کیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس حکومت نے یہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے جیکماد میں تو ایک اینٹ نہیں لگایا، لیکن پورا پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس معاشی بحران کا وجہ عمران خان ہے. عمران خان کی حکومت ہے جس نے خود بخود پاکستان میں IMF ڈیل میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں ایک مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا اور وہ مہنگائی کی سونامی بڑھتا جا رہا ہے. IMF کا جو ڈیل کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے عوام نہ صرف تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے. اور جس شرح پہ جس ریٹ پہ ہمارا معیشت آج چل رہا ہے، ماضی میں کسی بھی وقت میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ اتنا کم نہیں رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں یہ حکومت نے 2 وزیر خزانہ چینج کیا ہے، لیکن پالیسی وہی رہا ہے. پالیسی کیا رہا ہے کہ امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے اور غریبوں کو تکلیف پہنچانا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چاہے وہ آپ کا بجلی کے بل ہو، گیس کا بل ہو، کھانے پینے کے اشیاء کا بل ہو، مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. حکومت اپنی طرف سے الیکٹریسٹی کی بل میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، پیٹرول میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. اور جب ان بنیادی چیزوں میں حکومت کی طرف سے اضافہ ہوتا تو پھر پورے ملک میں مہنگائی ایک آگ کی طرح پھیل جاتا ہے اور ہر کموڈٹی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اپنے ہی ادارے IMF کے حوالے کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ بینک کے لیے ایک غیر قانونی آرڈیننس نکالا گیا ہے، جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری چھینتا ہے، جو آپ کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی آئین اور پاکستان کی قانون کا آنسبل پھر نہیں ہوگا. اس آرڈیننس کے بعد پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کا پارلیمنٹ نہ پاکستان کا جوڈیشری سے اکاؤنٹیبل ہوگا. وہ صرف اور صرف IMF کے کہنے پہ چلے گا. اور اگر پاکستان کا اپنا ہی اسٹیٹ بینک صرف IMF کے کہنے پہ چلے گا تو یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک تاریخی حملہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے. ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا الیگل ہے، یہ اتنا غلط ہے کہ ہمیں عدالت میں بھی چیلنج کرنا چاہیے. اور حکومت ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جس سے وہ زبردستی اپنا جو معاشی پالیسیز ہے وہ زبردستی مسلط کرے.
ایک یہ آرڈیننس اسٹین پیک کا ہوا ہے، سنا ہے پھر وہ باقی معاشی فیصلے بھی آرڈیننس کے تھرو کروانا چاہتے ہیں. اور یہ نہ صرف آپ کا معاشی خود مختاری پہ حملہ ہوگا، یہ پارلیمان پہ ایک حملہ ہوگا. اس لیے اس ملک کے معاشی فیصلے صرف اور صرف آپ کے پارلیمان کے تھرو ہونا چاہیے. نیشنل اسمبلی کے پاس پاور ہے کہ وہ منی بل پاس کرے یا نہ کرے، اور اگر یہ چور دروازوں سے آرڈیننس سے منی بلز بھی پاس کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی معیشت کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام خود اپنا معیشت چلے. وہ ہم پی ٹی آئی کے نامزد پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدواروں کے رحم و کرو پہ ہوں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی ڈیل کی مخالفت کی ہے. آپ سب میرے گواہ ہو کہ میں جگہ جگہ جا کے جب سے پہلے بجٹ سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کا مخالفت کرتا آ رہا ہوں اور آج بھی کروں گا. ہم ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ جو بھی جی چاہے معاشی سطح پہ وہ کر لے اور کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ملک کا مزدور ہو، چاہے وہ ملک کا کسان ہو، سفید پوش طبقہ ہو، ہمارا تاجر برادری ہو، سب سراپا احتجاج ہے، سب تکلیف میں ہے، کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام صورتحال نہیں ہے. ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارا عالمی وبا ہے. اور اس وقت جو تیسری لہر ہمارے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، اس تیسری لہر کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بالکل ہی تیار نہیں ہے. اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہماری وفاقی حکومت ایک ڈٹھائی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اس پالیسی پہ ہے کہ وہ خود آپ کے لیے، پاکستان کی عام پبلک کے لیے ویکسین یا وہ دوائیں جو آخری جو صرف یہ ایک ہی علاج ہے اس بیماری کے لیے، وہ دوائیں ہر پاکستانی کے لیے خریدنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم وہ واحد ملک ہے جو اس ریجن میں ہے جو کووڈ کے مقابلے کرتے ہوئے ویکسین کی صورتحال میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہم ہر ممالک سے ویکسین ڈسپرسل میں پیچھے ہیں. ہم ان سارے ممالک میں سے نہ صرف کووڈ میں پیچھے ہیں، نہ صرف ویکسینیشنز میں پیچھے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان ایک جنگ زدہ ممالک ہے، اور اس جنگ زدہ ممالک کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ آج پاکستان سے آگے ہیں. وہ جنگ زدہ افغانستان کا جو مہنگائی کا شرح ہے، انفلیشن ریٹ ہے، وہ پاکستان کے پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ایک حقیقت ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا معاشی شرح بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے ہو. وجہ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک پتلی زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جس کا نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ ہمارا تاریخ کا پتہ ہے، اور پاکستان کی ریاست کو چلا نہیں سکتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا، شوکت ترین نے یہ کہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. جہاں تک نیب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے. باقی جماعتوں جو ہے وہ اپنے پالیسی نیب کے بارے میں وقتاً فوقتاً تبدیل کر دیتے ہیں. جب ان کے اوپر کیسز ہوتے تو نیب برا ہے، ویسے تو نیب برا نہیں ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نیب کی بنیاد سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ ایک کالا قانون ہے، عامر کا بنا ہوا قانون ہے. بنا اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، اور جو عوام کے نمائندے ہیں جو کسی کا دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں، اپنا پارٹی سے وفادار ہے، ان کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 کا الیکشن جیتا تو پیٹریوٹس گروپس، پیراسائٹ گروپ جو ہے وہ نیب کی ادارہ نے بنایا تھا، اور وہی رول وہ آج اپنا رہے ہیں. صدر زرداری نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے، اور 3 سال بعد اب ہر آدمی یہ مانتا ہے
کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. مکسی صاحب اب پھر سے شروع کر دیں. سوری. نہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سی کچھ دنوں بعد ملے گا, اس پہ تفصیلی تبصرہ ہوگا. اور جہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی کچھ ایسے لیڈرز اور ورکرز ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی ایسا ہے کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. لیکن ان سارے کے خیالات کے باوجود میں نے 3 سال اپنا پورا کوشش کیا کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے. اور آج بھی میں چاہتا ہوں اور میں اپنا سی میں یہی کیس لے کے جاؤں گا کہ جو بھی ہمارا آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں, اپوزیشن جماعتوں جو ہے وہ آخر الیکشنز میں تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے اور اپنا منشور بھی ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے جیسے اب ہو رہا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ حکومت کو, اس رژیم کو ہم اپوزیشن کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی فائدہ نکلے. اور وہ اس لیے کہ اپوزیشن نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہ ان 2-3 سال میں پہلی دفعہ آپ نے اس رژیم کو شکست دلوائی. ویسے کسی کو یہ موقع نہ ملا یا ہو نہیں سکا کہ اس رژیم کو ایک مکمل طور پہ جیسے آپ کہے کہ شکست ہو. اور اس سے بڑا کوئی شکست نہیں ہو سکتی کہ آپ وزیر اعظم کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں عوام کو PDIMF کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دیں گے. بلاول بھٹو جیکب آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے.